جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں جوائن کریں ہمارے پروگرام میں، سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور آنے والے چند دنوں میں کون سے مزید اہم واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب سے سیاسی تجزیہ اور تبصرہ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں، لیکن اقتدار کے ایوانوں کی جنگ تو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو دوسری جنگ جو سڑکوں پہ اس وقت جاری ہے، لوڈ شیڈنگ، بدترین لوڈ شیڈنگ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت تو کوئی ماننے پہ تیار نہیں، بجلی دینے پہ تیار نہیں، تو اینڈ ریزلٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو میں اپنی بہن فوزیہ وہاب اور مولانا ذکی صاحب کے فرزند پر ساری قوم کے سامنے تعزیت کروں گا۔ ہمارا بہت بڑا اثاثہ تھے ذکی صاحب کے بیٹے بھی اور میری بہن فوزیہ وہاب۔ باقی اب یہ مریں گے، یہ ایم این اے جمہوریت کے جو بڑے میراثی ہیں ان پہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات بڑھے گی اس لیے بڑھے گی کہ بے ایمان حکمران ہے، ہمیشہ لوگوں کی سوچوں کو بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو نئے راہوں پہ لگاتے رہتے ہیں۔ میں کل فیصلہ آباد تھا، آپ یقین جانیں کہ لوگ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج آپ آئیں، کل آئیں، کل آپ آئیں، اور یہ ذکی صاحب کے بیٹے کی وفات ہوگی، مجھے جانا پڑ گیا کل، تو وہ کہتے ہیں ہم آگ لگا دیں گے سب کچھ، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں برتن بک گئے ہیں تانبے کے، ہماری ماؤں کے جہیزوں میں تانبے اور پیتل کے برتن ہی ہوتے تھے، یا جو غریب لوگ ہیں، ہم تو اس سطح پہ اللہ کا شکر نہیں ہے، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بندے بیچ دیے، جن ماؤں کے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں جوڑی ہوئی تھی وہ بھی بک گئی ہیں۔ پر دنیا میں جتنے بے شرم، بغیرت، چور، ڈاکو، لٹیرے وزیر اعظم آئے ہیں، وہ سب کو ایک ترازو میں رکھو، یوسف رضا گیلانی کو اس طرح رکھو، اس سے بڑا بے شرم وزیر اعظم دنیا سیاست میں نہیں آئے گا۔ اور میں نے ایسی سیاست نہیں دیکھی کہ بجٹ میں اپوزیشن بیٹھی ہے اور کوئی کٹ موشن نہیں ہے۔ تو یہ اپوزیشن کا بھی تو پھر فرینڈلی اپوزیشن ہے نا؟ میں فرینڈلی سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے، اب یہ جو سیاست کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ، اپنے ایک دو مراسی اور چمچے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں میں، لوگ چیر پھاڑیں گے۔ میں سول وار دیکھ رہا ہوں، میں خون دیکھ رہا ہوں۔ کل کراچی میں 19 سے 24 آدمی، مختلف چینلوں نے 19 کا ہے، مختلف نے 24 کا ہے۔ کوئی یہ ملک ہے؟ کوئی کمینگی کی انتہا ہے، ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے کہ کراچی میں 2 بیٹے اور باپ اور ماں، کل ایک ماں بھی بیچاری ماری گئی۔ کوئی بات ہے یار، کوئی زندہ رہنے کا ملک ہے؟ ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر آپ کو لگ رہا ہے بن گیا؟ عوام کو دیکھیں زیادہ دیر تک یہ حالات دیکھیں، لوگ مجھے کہتے ہیں، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، میں بہت عرصے سے ضرور کہہ رہا ہوں، یہ بے شرم حکومت اس لیے چلتی رہی کہ یہاں اپوزیشن کا رول مجھے بھی سمجھ نہیں آیا۔ کبھی میں یہ آس لگا بیٹھتا ہوں کہ نہیں بس اب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا میمو گیٹ ہوا ہے، اتنا بڑا غدار وطن، میں ٹی وی چینل پہ کہتا تھا یہ غدار وطن ہے حسین حقانی، اس کو نہ جانے دو، اس کو مت جانے دو، اس کو مت جانے دو۔ کسی نے میری نہیں سنی، اب اس کو بلا کے بتائے، ساری حکومت جائے۔ لیکن مجھے یاد ہے میمو گیٹ پہ میں نے جب آپ کے ایک انٹرویو بھی کیا، آپ نے کہا اس میں کوئی نہ کوئی نکسن نکلے گا، کچھ نہیں، تو نکسن کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ نکسن ہے، دیکھیں نکسن، میں اور پھر آپ آسما صاحبہ، میں بھی ذرا فٹ نہیں ہوں، مجھے فٹ ہونے دیں۔ نکسن کے آگے یوں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کر اتحادی، اس طرح تو لوگ میراسی بھی چودھری کے آگے نہیں بیٹھتے، اس طرح تو بڑا پیر پردھان ہو اس کے سامنے بھی 2 زانوں ہو کر لوگ، یار غیرت کھاؤ، غیرت کھاؤ۔ حکمرانی ہم نے بھی 16-18 سال 8 وزارتیں کی ہیں، اگر عزت حکمرانی سے ملتی تو آج ہمارا ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھنے کے قابل نہ ہوتا اور کوئی ہماری طرف دیکھتا بھی نہ۔ لوگوں کی بات کرو یار، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے کمزور مسلمان وہ ہے جو دل میں برا جانے، جو زبان سے برا کہے، جو لڑائی کرے۔ لڑائی ہوگی، اور الٹیمیٹلی جو کہہ رہے ہیں نا جمہوریت کو خطرہ ہے، جب جمہوریت کو خطرہ نہیں تھا اس وقت لوگ یہ چپکے رہے ان کے ساتھ 4.5 سال، یہ کہہ کے کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ بوٹ والے نہ آ جائیں، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ ٹرپل بریگیڈ نہ موو کر جائے، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ خاکی یونیفارم والے نہ آ جائے۔ صحیح، تو ابھی کس چیز کا خطرہ؟ اب تو کوئی بھی خطرہ نہیں۔ میرا خیال ہے یہ لوڈ شیڈنگ والا خطرہ، میرا نہیں کیا خیال کہ فوج اس طرح آنکھیں بند کر کے اس کے اپنے اندر اتنے لوگ، دیکھیں یہ فوج کوئی جارڈن کی آرمی نہیں ہے، معاف کرنا، یہ ٹمبکٹو کی فوج نہیں ہے۔ فوج اپنی زندگی کے شدید ترین ٹینشن کے دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کی آرمی اپنی زندگی کے، اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، انڈیا میں بیٹھ کر 3rd سیکٹری، 1st سیکٹری، ان کا ڈیفنس 1st سیکٹری جاتا ہے اور کہتا ہے پاکستان کے لیے لاسٹ وارننگ ہے، وہاں سے کابل چلا جاتا ہے، ہمیں وہ گھٹیا 3rd سیکٹری بھیجتے ہیں، وہ ہمیں 3rd ورلڈ سمجھتے ہیں۔ میں فوج کو سلوٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جنرل کیانی کا درست فیصلہ تھا کہ وہ نہیں ملے 3rd سیکٹری سے،
اور یہ امریکنز اور اب یہ پریزیڈنٹ جا رہے ہیں, مجھے ایک اچھی موو لگ رہی ہے رشیا, اور نیا بلاک اگر پیوٹن پاکستان آتا ہے اس کا تاریخی استقبال ہونا چاہیے. پیوٹن کا اس طرح استقبال ہونا چاہیے جس طرح کسی سعودی حکمرانوں کا. آپ بڑی اچھی تجویز دے رہے ہیں, پیوٹن کا استقبال ہونا چاہیے سر, یہ لیکن سڑکوں پہ جو عوام اس وقت نکلی ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں ملک نے عوام کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حل نہیں ہے, یہ مشینیں تھک گئی ہیں نوٹ چھاپ کے, تھوڑے 2 دن 4 دن یہ چلا دیں یہ پٹرول کے لیے بھی. اس ملک میں جتنی بجلی ضرورت ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی بجلی ضرورت ہے یہ IPP پیدا کر سکتے ہیں پرائیویٹ ادارے, پیسے نہیں دیتے. بجلی تو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے دیکھا 4.5 سال بعد آج لوگ سڑک پہ نکلے. اسپتال چلاتا تھا, دیکھیں یہ ایک کرمنالوجی کا اس طرح, ایک کرمنالوجی کی 2 ٹیمیں ہیں, ایک پرائم منسٹر کی ٹیم ہے, یہ اڈیالہ جیل ٹیم ہے. انہوں نے جانے کی تیاری کر لی اڈیالہ جیل؟ بالآخر آج نہیں تو کل جائے گا. میں یہ نہیں کہتا سال جائے گا, 2 سال جائے گا, 3 سال بعد جائے گا. اڈیالہ جیل میں جو انہوں نے کانفرنس روم بنایا تھا, جہاں الباش سے لے کے علی سردار رضا سے لے کے اور خرم سے لے کے اور کیانی سے لے کے یہ عاطف سے لے کے اور بہت ساری جو اسلام آباد کی لوٹ مار کی ہے, ابھی تو وہ بھی آنی ہے. دیکھیں نا, لوٹ باپ کا مال لگایا ہوا ہے, لوٹ سے لگائی انہوں نے. اور ایک پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے اپنے پٹاروں کے وہ سارے لوگ, اور اس ملک میں پہلے دن سے رو رہا ہوں کہ 20-25 لڑکے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. 20-25 لڑکے جو ہیں, کون سے اب 4 ابھی آ جائیں گے آہستہ آہستہ. میرا زیادہ لاہور میں یہ وہ سارے سب کے بیٹے ہیں. دیکھیں بیٹیاں جو ہیں وہ بڑے لوگوں کی نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, بیٹیاں نامور لوگوں کی کسی ایسے کیس میں نہیں آئی, اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. لیکن یہاں بڑی بیٹیاں آنے والی ہیں. 55 کنال کا ایک پلاٹ دیا ہے, 18. میرا کسی کی تو بیٹیاں ہیں نا, سیاستدانوں کی نہ صحیح, یا بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بورڈنگ میں پڑھے, جو باہر بھی جا کے اپنا جو ہے, مجھے بھول جائے گی کہ تحریک پاکستان ہیوسٹن لندن مجھے کہتے ہیں کہ آپ پروگرام جب میں نہیں آیا, وہ مجھے SMS پہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ باہر نکلیں. اور میں نے کہا باہر کیا میں نکلوں, آپ لوگوں کے پاس اصل معلومات ہے. تحریک پاکستان ہیوسٹن امریکہ ہمیں دیں, فیکٹس اینڈ فگر دیں کہ چینل آزاد ہیں, نکلیں گے. ایک اور گیٹ اس کا مطلب نکلیں گے. گیٹ کیا جی, سلان گیٹ آیا, میڈیا گیٹ آیا, سیاسی گیٹ ہے. یہ سیاسی گیٹ, یہ سیاسی چھوڑیں جی, میری بات سنیں. حرم گیٹ, پاک گیٹ, دنیا گیٹ, سارے گیٹ ہی گیٹ. یہ خود جو ہیں بہت بڑا گٹر ہیں, یہ گٹر ہیں. گیٹوں کا نام آپ نے دے دیا. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں لوگ اقتدار کی بھوک میں مر گئے. غریب لوگ اور عام آدمی کی عزت ان کو راس نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ آج قوم کنفیوز ہے. اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے سیاستدانوں نے بردباری اور تدبر کا ثبوت نہ دیا, یہ پھر چور اور لٹیرے اور ڈاکو ہمارے راستے میں. چور اور لٹیرے اور ڈاکو آ جائیں گے. ابھی آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی 180 ارب روپے 200 ارب روپے کا گھپلا ہوگا اور 180 ارب کا پاور سیکٹر میں ہوا. ٹھیک ہے, اپنی انہوں نے سر سیکیورٹی کے لیے آپ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیکیورٹی بڑھا دی, اضافی اخراجات بھی, اپنے بیرونی دوروں پہ انہوں نے پیسے رکھ لیے, تو 27 ارب اپنے پرائیویٹ پروجیکٹس کے لیے رکھ لیے. تو عوام کے لیے کیا کیا؟ عوام کے لیے ایک توانائی کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے 4.5 سال بعد. جو 5 نوڈیروں میں ایک ایسا جوان تھا جو میرے کالج سے گزرتا تھا مرتضی, تو 50-60 ووٹیں میری توڑ کے چلا جاتا تھا, حالانکہ وہ سر سید میں پڑھتا تھا. اور میں نے کئی دفعہ اس سے پرسنل ریکویسٹ کی کہ یار خدا اور رسول کا واسطہ ہے, تیرا کالج اور ہے, میرا کالج اور ہے, تو مجھ سے جونیئر ہے, میں آخری بیچ میں ہوں. بٹ وہ حسن کا اور اس کے شباب کا یہ عالم تھا کہ شاید یوسف ثانی تھا وہ, لیکن گھر سے 200 گز کے فاصلے پہ مرا اور 3 گھنٹے تک اس کی لاش اٹھانے والا نہیں تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا, کسی گنگو تیلی کا بیٹا نہیں تھا, کسی عام شام یا کوئی شیخ رشید نہیں تھا کہ جن کے معاملات اتنے خراب ہوں. یہ اس پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا, اور اس کی ساری ہسٹری قوم کو بتائیں کہ جو انویسٹیگیٹر افسر اس کا تھا وہ کہاں اور کیسے مارا گیا.